اور ناظرین، مغزبانی کتنا خطرناک اور کتنا منافع بخش کاروبار ہے۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں تو مغزبانی آپ نے دیکھی ہوگی کہ چولستانی علاقوں میں بھی کیا یہ ممکن ہے؟ اسی پر آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں چودھری مرتضیٰ کی۔ صحرا میں مغزبانی کیسے کی جاتی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 50 سالہ آصف خان گزشتہ 20 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ وہ جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں شہد کی مکھیاں پال کر ان سے شہد حاصل کرنے میں کامیاب تجربہ کر چکے ہیں۔ سال کے 6 مہینے ہم مکھیوں کو کھلاتے ہیں اور اگلے 6 مہینے یہ ہمیں کھلاتی ہیں۔ آصف خان کا تو یہی ماننا ہے۔ پھول ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں کھلاتے، جب ہم شہد نکال لیتے ہیں تو اس پھول ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے پھر ہم کو جو ہے نا اس کو کھلانا پڑتا ہے۔ یہ تو کمرشل ہے نا، جنگلی تو ہے نہیں، اسی وجہ سے تو جنگلی ختم ہو رہے کہ لوگ اس کی جو ہے نا پھول نہیں دیکھتے، اور اس کی جو ہے نا وہ تھوڑا شہد بھی پایا آدھا پایا بھی ہو تو وہ کاٹ لے کر جو ہے نا وہ بھوک سے پھر مرتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ تو ہم کمرشل ہے تو اس کو جو ہے نا ہم پھر شہد کے متبادل پھر چینی دینا پڑتی ہے، اس پر اس کو مطلب زندہ رکھتے ہیں۔ جنگلوں اور پہاڑوں کی نسبت چولستانی علاقے کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے پھولوں کا رس اور ذائقہ شہد کے لیے زیادہ موافق ہے۔ چولستان والا اس کی آب و ہوا جو ہے نا گرم ہے، مرطوب ہے، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا پھول میں ذائقہ بہت ہوتا ہے۔ دوسرا ادھر فصلیں بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے، رایا بھی بہت ہوتا ہے، تو سورج مکھی بھی بہت ہوتا ہے، شٹالہ بھی بہت ہوتا ہے، ادھر ڈنگر بھی لوگ زیادہ پالتے ہیں تو اس وجہ سے شٹالہ بھی بجائی کرتے ہیں۔ دوسرا ادھر لال سوارے کے جنگل کی طرف ہم جاتے ہیں تو ادھر جو ہے نا پلائی کا درخت بھی بہت ہے، تو اسی وجہ سے اس علاقے کا شہد جو تقریباً جو ہے نا اچھا رہ جاتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ ایک مکھی کی زندگی 60 سے 80 دن کی ہوتی ہے، جس میں وہ 3 سے 4 مرتبہ شہد بنانے کے عمل سے گزرتی ہے۔ مکھی کی تقریباً 60 سے لے کر 70-80 دن تک تقریباً اس کی لائف ہوتی ہے، اگر حادثاتی طور پر جو ہے نا مر نہ جائے۔ اس کے دشمن بہت ہیں، مینڈک اس کو کھاتا ہے، چپکلی اس کو کھاتا ہے، یہ جو پرندے ہیں 3-4 قسم وہ اس کو کھاتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں 15 سے 20 دن میں شہد بنا لیتی ہیں، جس کے بعد فریمز کو ڈبے سے نکال کر ہاتھ سے بنی مشین میں گھمایا جاتا ہے تو شہد اکٹھا ہوتا ہے، جس کو بعد میں بوتلوں میں بھر کر مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بڑی مہارت سے مکھیوں کو ان ڈبوں میں بند کر کے شہد حاصل کرنا منافع بخش لیکن محنت طلب کام ہے۔ فارمرز کا کہنا ہے کہ مغزبانی ایک منافع بخش کاروبار ہے، لیکن حکومت اگر ساتھ دے تو اسی کاروبار کو 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ چودھری مرتضیٰ، بول نیوز، بہاولپور۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔